اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ الفرقان کے یہ 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے مخالفین کے مختلف اعتراضات کے جوابات کے حوالے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف قدرتوں کا، مختلف اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور غلط عمل سے بچیں، غلط عقیدے سے بچیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ تو ایک اور نشانی کی طرف متوجہ کیا ہے ان آیات میں کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی ہے جس نے 2 سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، ملے ہوئے ہیں دونوں۔ ہَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، ایک پانی جو ہے وہ میٹھا ہے، لذیذ ہے، خوشگوار ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دوسرا جو ہے پانی وہ تلخ ہے اور بد مزہ ہے۔ یعنی دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے ساری ہے کہ سمندر میں ایسے طبقات ہیں پانی کے اندر جو باہم ملے ہوئے بھی ہیں لیکن ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ ایک پانی میٹھا ہے، لذیذ ہے، اور دوسرا اسی کے ساتھ موجود ہے، وہ کھاری ہے، بدمزہ ہے۔ جیسے سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرج البحرین، 2 بحر اس نے بنا رکھے ہیں، یلتقیان، جو باہم ملے ہوئے بھی ہیں، وبینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے درمیان ایک ایسا پردہ بھی ہے کہ لا یبغیان، کہ وہ بغاوت نہیں کر سکتے، سرکشی نہیں کر سکتے، آپس میں ایک دوسرے میں گڈمڈ نہیں ہو سکتے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی یہ شان ہے، اس کی قدرت کا یہ مظاہرہ ہے کہ ایک ہی جگہ ہے پانی کے ذخیرے، ایک ہی سمندر ہے اور اس میں 2 مختلف ذائقوں کے پانی جو باہم ملے ہوئے بھی ہیں لیکن آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے۔ ایک میٹھا ہے، لذیذ ہے، دوسرا ہے کھاری ہے جو کہ بدمزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو وہ کون ہے جو اس چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، اور اللہ نے ان کے درمیان ایک اوٹ عائد کر رکھی، ایک پردہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک رکاوٹ ہے کہ آپس میں یہ خلط ملط نہیں ہونے پاتے، یہ دونوں پانی الگ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اب ایک اور نشانی کی طرف متوجہ کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے مشاہدے میں ہیں، تجربے میں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، یعنی پانی کی بوند، یہ نطفہ کہ جو انتہائی بدبودار ہے، ناپسندیدہ ہے، کوئی جسم کو لگانا جو ہے اس کو لگا رہنا پسند نہیں کرتا، کپڑے کو لگ جائے تو گھن آتی ہے، دھوتا ہے اس کو، اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پھر اس سے 2 سلسلے جاری کر دیے، ایک نسب کا، دوسرا سسرالی، یعنی جب اولاد ہوتی ہے تو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ان سے پوتے پیدا ہوتے ہیں، یہ نسبی سلسلہ ہے، اور دوسری طرف بیٹیاں ہیں جس سے نواسے پیدا ہوتے ہیں، یعنی 2 سلسلے پیدا کر دیے اس نے، 2 طرف نسل کو بڑھاتا ہے وہ،
اور تم سب دیکھتے ہو، تمہارے سامنے ہے، اور دونوں سے تم محبت کرتے ہو۔ کتنی محبت ہے تمہیں بیٹوں کی اولاد سے بھی، بیٹیوں کی اولاد سے بھی۔ یہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب بہت قدرت کا مالک ہے، اس کی قدرت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اتنی وسیع ہے اس کی قدرت، اور وہ تمہارے سامنے موجود ہے، تم مشاہدہ کرتے ہو، تمہارے سامنے ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر بھی انسان کی حالت دیکھو کہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں پوچھتا ہے مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ اسے نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کیسے کیسے معبود اختیار کر لیتا ہے انسان، کیا ہو گیا اس کی عقل کو؟ اللہ نے کتنی اپنی قدرت کی نشانیاں اس کے سامنے رکھی ہیں، اپنے پیغمبر بھیجا ہے، کتابیں بھیجی ہیں، لیکن انہیں چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ جو کافر ہیں، یہ جو منکر حق ہیں، یہ ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ ظہیر مددگار کو کہتے ہیں، ان کے مددگار بن جاتے ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا انسان کی عقل کو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی اس حالت پہ بڑے کڑتے تھے، بڑے غمزدہ ہوتے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے آپ اس غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے پیارے محبوب، ہم نے تو آپ کو صرف مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی جو آپ کی دعوت کو قبول کر لیں انہیں خوشخبری دے دو، اور جو انکار کریں، ضد پہ اتر آئیں، انہیں ڈراؤ برے انجام سے۔ بس آپ کا یہ کام ہے، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ لوگوں کو زبردستی ایمان پر قائم کرنے والے نہیں بھیجے گئے، ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اس کام پر، یعنی جو کام میں کر رہا ہوں، اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں کوئی اجرت نہیں مانگتا تم سے، میں تو ایک بے غرض ناصح ہوں تمہارے لیے، اور کوئی غرض نہیں ہے میری۔ میں چاہتا ہوں کہ تم برے انجام سے بچو، اچھا انجام حاصل کرو، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہی ہے جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں، اس راستے کو اختیار کر لو۔ تو قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ہاں جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں کرتا میں تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین کو اختیار کرنے میں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر الگ کر دیا گیا ہے، خوب واضح کر دیا گیا ہے۔ اب اما شاکرم و اما کفور، انسان کی مرضی ہے، چاہے شکر گزار بن کے رہے، چاہے ناشکرہ یعنی کفر پہ قائم رکھے اپنے آپ کو، چاہے اللہ کی اطاعت میں آ جائے، اب اس کی مرضی ہے، یہ اختیار ہم نے دیا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کرو اس ذات پر، الحی جو زندہ ہے، الذی لا یموت اور جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، اس ذات پر بھروسہ کرو۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے مایوس نہ ہو کسی صورت میں، اور اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس پر ہم یقین رکھیں۔ اور وکفا وسبح بحمدہ، اور اسی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی یہ ہے مایوسی سے بچانے والی چیز کہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ اور وکفا بذنوب عبادہ خبیرا، اور اپنے بندوں سے کے گناہوں سے وہی باخبر رہنے کے لیے کافی ہے، یعنی اسے ہر بندے کے عمل کا پتہ ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، نیکی میں یا بدی میں، کس کام میں وہ مصروف ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو
اور اس کے درمیان ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ 6 دن کیا حکمت ہے اس کی، کتنے طویل تھے وہ 6 دن جس میں اللہ نے ان کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اس کے درمیان ہر چیز کو، اس سے مراد ہے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا، یعنی جو تخت سلطنت ہے اس کائنات کا اس پر وہ جلوہ گر ہوا۔ الرحمن، اور وہ رحمان ہے۔ رحمان یہ صفت اللہ نے اپنے اوپر لازم رکھی ہے، جیسے اللہ نے خود فرمایا وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کی صفت کو لازم کر لیا ہے۔ اور بھی بہت سے صفات ہیں اس کی، لیکن جس صفت کو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اپنے اوپر لازم کیا ہے، وہ صفت رحمت ہے۔ تو فرمایا یہ ساری ہدایت اسی کی طرف سے ہے جو کہ رحمان ہے۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اور ان سے پوچھ لو جو باخبر ہیں، جو خبر رکھتے ہیں، جو جاننے والے ہیں۔ اگر تمہیں اس چیز کی خبر نہیں تو جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو باخبر لوگ ہیں، ان سے پوچھ لو اللہ کے حوالے سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، یعنی رحمان ہی وہ ذات ہے جس کے لیے سجدہ روا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، یہ رحمان کون ہوتا ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، کیا ہم اسے سجدے کریں جسے تو کہے، یعنی تیرے کہے پہ ہم سجدے کرنے والے بنے اس ذات کو جسے تو کہے۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس چیز سے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اور بدکتے ہیں بھلائی کی باتوں سے، حق کے راستے کو ان کے سامنے پیش کرنے سے وہ اپنے بدراہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو اس لیے فرمایا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس نصیحت سے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آخری آیت سجدہ بھی ہے، پڑھنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی سب پر لازم ہے کہ وہ سجدہ کریں۔ اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ملکوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی عمل سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنا، ایک دوسرے کی مخالفت سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔